آج ہی ہم بات کریں گے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ لاہور میں جو ہاسپٹل کی نرسز تھیں، جو مسلم نرسز تھیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایک چرچ کے اوپر اٹیک کیا، بلکہ وہاں جا کر وہاں جو لوگ تھے، جو نرسز وہاں پر تھیں، ان سے کہا کہ جی اسلام قبول کر لیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ اسلام کا جھنڈا لے کے پاکستان ہر جگہ پہ گھوم رہا ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی یہ یورپین یونین والے ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے۔ وہ ہمارے پیچھے اسی جہالت کے، جو ہم نے قطب مینار جہالت کا بنایا ہے، اسی کی وجہ سے وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جی اتنے جاہل لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کہ آپ ہر کسی کو پکڑ کے کہیں گے کہ جی مسلمان بن جاؤ، اور ان کے مندروں پہ اور ان کے گردواروں پر اور ان کے چرچز پہ اور جو جگہ بھی ان کی عبادت کی ہے وہاں پر اٹیک کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر آپ کہیں گے کہ آپ ایف اے ٹی ایف میں کیوں ہیں، آپ کہیں گے کہ جی یہ یورپین یونین کو کیا ہو گیا ہے۔ تو جی گھاس ہم نے کھائی ہے ایٹم بم بنانے کے لیے، یورپین یونین نے تو گھاس نہیں کھائی ہے۔ تو ظاہر ہے ان کو ہماری کرتوتیں نظر آ رہی ہیں، ان کو ہماری حرکتیں نظر آ رہی ہیں، اسی لیے وہ مسلسل ہمارے اوپر طرح طرح کے ریسٹرکشنز لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی آئی ہے سامنے کہ یورپین یونین نے اس بات کا بھی نوٹس لیا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے جو جرنلسٹ ہیں، جو جینوئن جرنلسٹ ہیں، یعنی جو سچ مچ کے جرنلسٹ ہیں، ان کے اوپر کس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں، کس طرح کے ان کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں، فیمیل جرنلسٹ کو آن لائن سوشل میڈیا پہ ہیرس کیا جاتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں۔ اور یہ سب کچھ جو ہے بہت میں خوش ہوں کہ آخرکار یہ چیز باہر تک پہنچی اور لوگوں نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ تو لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سدھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ایک دو کلپ ہمیں ملے لاہور میں جو ابھی چرچ میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں، اور اس پہ کوئی شرمندہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز، یہ فوٹیجز دیکھ کر ہم کوئی شرمندہ ہو جاتے ہیں، تو نہیں، ہم شرمندہ ہونے والی قوم نہیں ہے۔ اور میرا تو خیال ہے کہ اب بھارت کے لوگ شکر ادا کرتے ہوں گے، اور میرا خیال ہے جلدی مسٹر جناح کا کوئی اچھا سا اسٹیچو بنا کے بھی ہر اپنے سٹی میں لگا دیں گے کہ جنہوں نے پاکستان بنا دیا، اس وجہ سے یہ سارے کے سارے جاہل یہاں سے نکل کر پاکستان میں چلے گئے اور ہماری جان چھٹی۔ کیونکہ جو حال یہاں پہ لوگوں کا ہے، آپ سوچیے اگر یہ سارے لوگ بھارت میں ہوتے تو آپ لوگوں کا کیا حشر کرتے۔ تو بالکل ہم یہاں پر ہیں، اور دن رات ہم ایک دوسرے کے جیسے کہتے ہیں کہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں مارنے کے لیے۔ تو یہ انصاف نہیں ہے، ایسے قومیں برباد ہو جاتی ہیں اور قوموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے جس قوم میں ظلم ہوتا ہے۔ آپ منورٹی آپ سے چھوٹی ہیں، منورٹی جو آپ کے رحم و کرم پہ ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ نرسنگ ایسا ایک پروفیشن ہے، نرسنگ ایسی ایک خدمت کرتی ہے جس وقت دنیا میں لوگ نرسز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری جو نرسز ہیں انہوں نے مسیح نرسز نے بنیاد رکھی، مسیح نرسز نے محنت کر کے یہ جگہ بنائی۔ آج دوسری نرسز آ کے ہمیں تنگ کر رہی ہیں تاکہ ہم یہاں سے چھوڑ دیں نوکریاں اور اپنے گھروں پہ چلے جائیں۔ جب آج ہم نے اس نرسز کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے نرسز کو رسپیکٹ دلوائی ہے، جب رسپیکٹ ملی تو آپ لوگ آ گئی ہیں بدماشی کر رہی ہیں ہمارے ساتھ۔ کیوں مجبور کر رہی ہیں کہ ہر نرس اپنے گھر سے نکلے اور ہم احتجاج کریں اور دنیا دیکھے کہ پاکستان میں نرسز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خدا را ہوش کے ناخن لے گورنمنٹ پاکستان، عمران خان اور ہمارے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں، ہمارے جتنے بھی قانون دان ہیں، چیف جسٹس صاحب آپ سے خدا را ہاتھ جوڑ کے میں التجا کرتی ہوں کہ یہ بلاسفیمی کے کیس کو دیکھیے، یہ جو ذاتیت پہ لے کے آگے ہیں، یہ جو ذاتی پرسنل ایک نرس کو ہر ہاسپٹل میں یہ کیا جا رہا ہے، اس پہ قانون کو جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے اور یہ ظلم نہ کیا جائے ہمارے ساتھ۔ یہ جو قانون کو نہ اپنی ذاتی تیل استعمال کرتی اس پلیٹ فارم کو بند کیا جائے، ورنہ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ خدا را میں آپ سے التماس کرتی ہوں کہ یہ جو پروفیشن ہے اس کو پیسفل رہنے دیجیے، اس کو خدمت کے لیے رہنے دیجیے، اس کو بدماشی اور دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کریں۔ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آتی ہوگی، ورنہ حکومتیں برباد ہو جاتی ہیں جب مظلوموں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ بالکل میں اس بات کی تائید کرتی ہوں کہ ہم مسیحی لوگ، کیونکہ جیسس کرائسٹ نے کوہ کلوری پہ اپنی جان دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے خدا ان کو معاف کر، کیونکہ یہ
समझते ही नहीं क्या करते हैं, ये जानते ही नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था। मैं जीसस क्राइस्ट की फॉलोअर हूँ, मैं उसके नाम से शुरू करती हूँ और ये कहती हूँ कि लड़कियों, औरतों, माओ, बहनों जो कि किसी की इबादत गाहों में घुस के आप नाराबाजी कर रहे हो, अच्छे जी, तो आपने देखा, आपने सुनी इनकी बात, और जैसे वो बात कर रही थी बिल्कुल हजरत ईसा के बारे में, तो आपको तो मालूम ही होगा कि अभी थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब का क्लिप मैंने भी लगाया था जिसमें वो कह रहे थे कि हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में नाम ही कोई नहीं है। तो जब हिस्ट्री में नाम ही नहीं है तो फिर रिस्पेक्ट किस बात की? हम तो फिर यही करेंगे ना, हमारे तो यही काम है कि हम जाके किसी का मंदिर तोड़ दें, किसी के गुरुद्वारे को तोड़ दें, किसी के मतलब चर्चेस को तोड़ दें, और उसके बाद हम कहें जी हम तो इस्लाम का नाम बुलंद कर रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया में इस्लाम लेके जाने वाले हैं। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, अगर उनको रहना है और वो किसी और रिलीजन के हैं, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या सिख हो या कुछ भी, अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो उनको कलमा तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कलमा किसका पढ़े ना, वो मतलब वो शिया बनेंगे, वो सुन्नी बनेंगे, वो बरेलवी बनेंगे, वो पता नहीं कितनी ज्यादा। तो यहाँ पर इस्लाम के अंदर ही जो है वो बहुत सारे इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे कास्ट बनाई हुई है, तो वो किस जगह के होंगे, क्या बनेंगे? वो तो वो पहले ये भी सोच ले, वरना ऐसा ना हो कि कोई शिया बन जाए तो सुन्नी मार दे और सुन्नी बन जाए तो शिया मार दे। मतलब यहाँ तो हर हाल में ना 9-2-11 हो जाए वही बेटर है, वरना तो बस समझे कि किसी वक्त भी आपका बगैर वीजा के टिकट कट सकता है। तो ये आपने देखा कि इस चीज पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमारे लोग कहते हैं कि जी तो क्या हो गया, ये तो भारत में भी ऐसे होता है, भारत भी अपनी माइनॉरिटीज को जो है बहुत गलत से ट्रीट करता है। तो आप भारत को देखना बंद कर दें और आप ये देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हर चीज के लिए आप लोग भारत की तरफ क्यों देखने लग जाते हैं? वो जाने, उनका काम जाने, वो जाने, उनकी माइनॉरिटीज जाने। हमारी माइनॉरिटीज का क्या हाल है, हमारे यहाँ लोग क्यों रो रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों जाके उनके चर्च को आपने तोड़ा, वहां पे क्यों? अच्छा, अब एक निकलेंगे कोई मिनिस्टर और बोलेंगे हाँ जी इसको दोबारा मरम्मत करा दें, हाँ जी हम बड़े अफसोस है हमें। और उसके बाद ये ब्लास्फेमी लॉ जो आपने बना रखा है, ये तो लाइसेंस टू किल है एक तरह से। आप किसी के ऊपर भी नाम लगा दें कि जी इसने जो है ना वो मजहब की जो है वो तौहीन की है, इसने इंसल्ट की है मजहब की, इसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ लगता है, और उसके बाद आप उसको मारने का एक तरह से लाइसेंस दे देते हैं कि इसको मार दिया, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, कुछ भी हो, आप उसको मारने का एक तरह से लाइसेंस दे रहे हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। आम आदमी को इससे फर्क पड़ रहा है। ये मुल्ला माफिया जो है इसको बिल्कुल, अगर आप टर्की को बहुत फॉलो करते हैं और टर्की को बड़ा आप इम्प्रेस है टर्की से, तो आपको याद होगा कि टर्किश जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कमाल अतातुर्क, उन्होंने सारे मौलवियों को एक शिप में बिठाया था और कहा था हज पे भेज रहा हूँ, और बीच में ले जाके वो शिप डबो दी थी। टर्की ने जो तरक्की की, जो प्रोग्रेस हुई, वो उन सारे मौलवियों को मारने के बाद हुई थी। तो आप लोग भी थोड़ा सा हिम्मत करें और उठाएं और भेजें सबको फ्री में। पैसे तो इतने वैसे ही आपके पास है, कहाँ से पूरी दुनिया से तो आपने भीख मांग के रखी हुई है। जिंदगी फजूल है, 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 रसूल के गुलाम है, जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों की इस हरकत के ऊपर मैं हंसूं या मैं रोऊं, क्योंकि मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे रोना भी आ रहा है कि क्या हालत कर दी हमने पाकिस्तान की। और ये जो नाते पढ़ रही थी, ये जो खवातीन बैठी हुई थी और ये जो लेडीज बैठी आपको नजर आ रही थी और नात पढ़ती हुई और गाती हुई नजर आ रही थी, ये चर्च के अंदर पढ़ रही है। मतलब इनको शर्म नहीं आती, इनको पता नहीं किस तरह के इनके माँ बाप हैं, किस तरह के इनके घर वाले हैं कि इनको तमीज नहीं सिखाई, इनको कुछ नहीं बताया गया।
کہ کون سے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ریلیجنس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کس طرح سے مل جل کر رہتے ہیں, کس طرح سے دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے, دوسرے کی مذہب کی توہین نہیں کرتے. لیکن ان کو ایسی کوئی بات ان میں نے نہیں دیکھی کہ انہوں نے سیکھی ہو یا ان کو یہ تمیز ہو. اب خیر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کیا ایکشن لیتی ہے, لیکن کچھ خاص لے گی نہیں. پہلے بھی اس طرح کا بہت کچھ ہو چکا ہے اور بہت شور مچایا گیا ہے, لیکن بیسٹ تھنگ جو یہ ہو رہی ہے ایز اے پاکستانی, مجھے ویسے تو وہ سب کہیں گے کہ تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ یہ یورپین یونین نے جس طرح کا ایکشن لیا ہے پاکستان کے اگینسٹ, یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, تاکہ بہت سے ایسے لوگ جو دوسرے مذہب کے ہیں وہ اپنی جان سے نہ جاتے, بہت سے ایسے لوگ جو مسلمان ہی ہو کے جن کو مار دیا گیا مذہب کے نام پہ, وہ شاید اپنی جان نہ گنواتے اگر اس طرح کے فیصلے اور اس طرح کے ایکشن جو ہے وہ یورپین یونین نے بہت پہلے لے لیے ہوتے ہیں. اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفاظت سے رہیں, اور ان لوگوں سے مجھے پاکستان میں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ملا جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے. ان کا ایک ہی علاج ہے, اور وہ یہ کہ ان کا نہیں وہ والا نہیں, وہ جو یہ کرتے ہیں نا سر تن سے جدا. وہ میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اگر سر کاٹ دیں گے تو پھر کھانا کیسے کھائیں گے, تو بالکل وہی بات ہے کہ اگر یہ لوگوں کے سر کاٹ دیں گے تو لوگ کھانا کیسے کھائیں گے. تو اس لیے سر نہیں کاٹنا, بلکہ ان کو آپ نے بھیجنا ہے حج پہ, جیسا میں نے بتایا جو کمال اتاترک نے کیا تھا. ان سارے مولویوں کو آپ حج پہ بیٹھیں, اور جب کبھی یہ پلان کریں تو مجھے ضرور بتائے گا, کیونکہ اس میں میں ضرور ڈونیشن دوں گی, اس اچھے کام کے لیے میں ضرور ڈونیشن دوں گی جہاں پہ یہ ملا فری زون بنانا ہے پاکستان کو. پاکستان میں ملا بالکل نہیں ہونا چاہیے, سارے ملاؤں کو اٹھا کے پھینکو سائڈ پہ, اس کے بعد ہی پاکستان آگے بڑھ پائے گا, ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا. تھینک یو.